السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، اور آج کا سچ کچھ کڑوا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، صدر ٹرمپ نے ایک لمبی ساری پوسٹ کی ہے جس میں انہوں نے ابراہم اکارڈ کی بات کی ہے کہ جی جن مسلم ممالک کے ساتھ میں نے ایران کی ڈیل کی اس کو لنک کیا ہے ابراہم اکارڈ کے ساتھ کہ جی ابراہم اکارڈ کو سائن کر دیں۔ ابراہم اکارڈ کیا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ایک فارمولہ ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ پاکستان کا بڑا سخت ریئیکشن اس پہ آ رہا ہے اور ذرائع کے مطابق پاکستان نے اس پہ کیا پوزیشن لی ہے یہ بات کریں گے۔ دوسری خبر ہے سہیل افریدی کی خفیہ ملاقات، اس کے حوالے سے اس کی وضاحت، اور پی ٹی آئی میں اچھی خاصی اب اس پر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ محسن نقوی سے جو خفیہ انہوں نے ملاقات کی، اب اس نے وضاحت نے اور سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، ملاقات کیوں کی اور اس کے کیا نتائج آ رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور پس پردہ کیا کہانی چل رہی ہے۔ تو آج کے سچ کے ساتھ یہ بتائیں آپ کو کہ جی ابھی صدر ٹرمپ نے ایک پوسٹ کی ہے جس نے دنیا بھر میں ایک تہلکہ مچا دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جو اپنی پوسٹ کی ہے بہت بڑی، اس میں کہا ہے کہ ہم بڑی پروگریس کر رہے ہیں ایران کے حوالے سے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں ایران کی ڈیل کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں اور ان کے جو چیف نیگوشیٹر ہیں باقر کالیباف، وہ قطر بھی پہنچ چکے ہیں اور وہاں قطر بھی ڈیل ہو رہی ہے۔ وہ پاکستان کیوں نہیں آئے، قطر کیوں نہیں آئی، یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ لیکن جو ٹرمپ صاحب نے پوسٹ کی ہے اس لمبی ساری پوسٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی بہت ہمیں پروگرس ہو رہی ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسی ڈیل ہو جو ہمیشہ کی ساری چیزوں کی ختم ہو جائے، سارے مسئلے کو ختم کر دے۔ اور اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ممالک ہیں، مسلم ممالک جن سے ہم نے بات کی ہے، اس میں پاکستان، سعودی عربیہ، مصر، اردن، بحرین، متحدہ عرب امارات پہلے ہی ہے، یہ سارے ممالک بھی ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جائیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈیل ہوگی تو سب کو فائدہ ہوگا، اور ڈیل نہیں ہوگی تو کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی آل یا پھر نتھنگ، آل اور نتھنگ۔ تو مطلب ایک قسم کا انہوں نے لنک کیا، اور یہ ایسی ایک درفتنی چھوڑی ہے جس سے پاکستان کے لیے بھی اور باقی مسلم ممالک کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ یعنی گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم ایران کے ساتھ معاہدہ تب کریں گے جب آپ سب لوگ یہ ابراہم اکارڈ کو مانیں۔ ابراہم اکارڈ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ابراہم اکارڈ ایک ایسی چیز ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے آپ کو پتہ ہے حج کے ریچول بھی، حج کے حوالے سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ لوگوں کو حج کی طرف بلائیں جب انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دیکھیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے وہ بنی اسرائیل وہاں سے آئے، سارے نبی وہاں سے آئے، حضرت عیسیٰ بھی وہیں سے آئے۔ پھر حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے جن کی قربانی کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں، جو کل ہم قربانی پرسوں کریں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ابراہم اکارڈ بنایا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم پر تمام مذاہب کا، یعنی کہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا اور مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ تو ابراہم اکارڈ یہ تھا کہ جی ہم تینوں جو مذاہب ہیں، ابراہیمی مذاہب جس میں اسلام، جدائزم اور کرسچینٹی ہے، یہ سارے مل کر رہیں دنیا میں، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بیسیکلی دوسرا نام یہ ہے، اس طریقے سے کہ آپ اسرائیل کو بھی گنجائش دے دیں کہ وہ ایک ملک کے طور پہ رہے، اس کو تسلیم کر لیں، بدلے میں وہ بھی فلسطین کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں نہ کرے۔ کچھ اس طرح کے اکارڈ ہے جس کے تحت ہی متحدہ عرب امارات اس کا حصہ بنا، بحرین اس کا حصہ بنا تھا، اور انہوں نے ابراہم اکارڈ کے تحت سفارتی تعلقات اسرائیل سے قائم کر لیے۔ یہی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لے، سعودی عرب بھی کر لے، مصر بھی کر لے، اور حتیٰ کہ ایران کا بھی کہا صدر ٹرمپ نے کہ جی ایران بھی ہم چاہتے ہیں ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جائے۔ اور بھائی ٹرمپ صاحب آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ انہوں نے بات کر دی۔ اب اس بات سے یہ پہلے بھی یہ بات چل رہی تھی، لنڈسے گراہم نے کل ٹویٹ کیا، جو سینیٹر ہیں جو پاکستان میں، جن کو تمغہ دیا گیا تھا 2019 میں، عمران خان صاحب کے دور میں آئے تھے اور ان کو دیا گیا تھا۔ ویسے کوئی دینا بری بات نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک دم بہت ہی زیادہ جو صہیونی قسم کی لابی کا حصہ بن کے پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اس کی وجہ سے بات تھی۔ تو کل انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹرمپ نے اگر یہ ڈیل کر دی تو مدر آف آل ڈیلز ہوگی، بہت زبردست بات ہو جائے گی کہ یہ سارے اسلامی ممالک ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جائیں۔ اب بھائی ابراہم اکارڈ کا جو آسان اور سلیس مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ اس پر جو ہے وہ سارے ممالک مشکلات کا ظاہر ہے شکار ہی ہیں، اور جب انہوں نے یہ بات کی تھی، جو اس دن پرسوں ٹاک ہوئی تھی، جس دن ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی ایران کے ساتھ معاہدہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں سارے ممالک تھے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر تھے، آپ کو پتہ ہے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان تھے، یو اے ای کے سربراہ تھے، جارڈن کے سربراہ تھے، بحرین کے تھے، تو مصر کے تھے۔ ان سب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اس کو اس کے ساتھ لنک کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تھی تو امریکی میڈیا کے مطابق کمرے میں سکوت چھا گیا تھا، اور ٹرمپ صاحب کو تھوڑی دیر بعد یہ کہنا پڑا کہ
کہ آپ لوگ سن رہے ہیں نا مجھے، یعنی کہ سب شوق ہوئے تھے. اور اسی اخبار نے یہ لکھا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس کو امریکہ میں بھی ان کو پش کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، تو معاملہ تناؤ کا شکار ہو گیا تھا. سعودی عرب ماشاء اللہ سے ایک وہی موقف رکھ رہا ہے جس طرح کہ امت مسلمہ کا موقف ہے کہ اسرائیل کو ہم نہیں تسلیم کریں گے اس کے ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے. ہم چاہتے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن جس میں 1967 کے بارڈرز واپس ہوں، جس میں مسجد الاقصیٰ جو ہے مسلمانوں کو واپس ملے، کیپٹل آف فلسطین کا بیت المقدس، ایسی فلسطینی ریاست بنا کے پھر اسرائیل بنائیں. 2 اسٹیٹ سولوشن ہو جس میں اسرائیل ہو لیکن فلسطین بیت المقدس سمیت فلسطین ہو، تو پھر ہم مانیں گے. یہی موقع پاکستان کا بھی ہے. اچھا، میری کچھ ذرائع سے پاکستان سے بات ہوئی ہے جو اعلیٰ حکام ہیں، ان کو اس بات پر بڑی ناگوار گزری ہے یہ ٹرمپ کی پوسٹ، اور پاکستان نے بھی اس پر ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا یہی موقف ہے جو سعودی عرب کا موقف ہے اور جو یہ امت مسلمہ کا موقف ہے کہ جی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. ہمارا ہمیشہ سے موقف ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو تسلیم کرتے ہیں، 2 ریاستی حل کی طرف جائیں گے. 1967 کے بارڈرز کو ریسٹور کیا جائے جس میں بیت المقدس فلسطین کا کیپٹل ہے، فلسطین کی آزاد ریاست قائم کی جائے، اور تب ہم اس سولوشن کو مانیں گے. اور پاکستان کسی پریشر میں نہیں آئے گا. یہ کہا گیا باقاعدہ طور پہ ذرائع کے مطابق کہ پاکستان، ٹرمپ صاحب اپنی ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ بے شک کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی اس کو اس سے لنک کیا جائے. ظاہر ایک پوسچرنگ ہوتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ جی میں ہارا نہیں ہوں، میں نے ایران کو ابنۂ ہرموز دے دیا ہے، لیکن اب میں ہے کہ دیکھو اسرائیل کو ایسی ملے گی ہمیشہ کے لیے پیس اور سکون مل جائے گا، جی ابراہم اکارڈ ہوگا، یہ سارے ملک اس کو تسلیم کر لیں گے. یہ دور کی سوجی ہے. وہ کہتے ہیں نا اس زلف پہ بھپتی شب دیجور کی سوجی، کسی نے اس پہ لقمہ دیا تھا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. تو بھائی یہ بات بہت مشکل ہے کہ جس پہ عمل ہو سکے. پاکستان کا تو بہت واضح موقف ہے، اور یہ آج سے پہلے بہت پہلے مستقل طور پہ پاکستان کے وزیر خارجہ امریکہ میں جا کے یہ کہہ چکے ہیں، اور پاکستان کا ہمیشہ سے ابھی بھی موقف ہے، اور اسٹیٹ کے اداروں کا بھی، وہ پوری اسٹیٹ کا یہ موقف ہے. اور اسی حوالے سے ذرائع نے ہم سے بات کی ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی دباؤ کا شکار نہیں. پاکستان نے ایک میڈیشن کروائی ایک دنیا میں امن کے لیے، امریکہ کے لیے، ایران کے لیے، پوری دنیا کے لیے، صرف پاکستان کے لیے ایک امن کی کوششیں کی، سنسیئر اور جاندار کوششیں کی، جس کی وجہ سے امن کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں. لیکن اس کو کسی چیز سے لنک کرنا بالکل غیر متعلق ہے. پاکستان کسی قسم کے اس طرح کے دباؤ پاکستان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. پاکستان فلسطین پر اپنا موقف قائم رکھتا ہے، اور ابراہم اکارڈ کے حوالے سے پاکستان نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ ہی پاکستان اس کو لنک کرنے کے حق میں ہے. پاکستان کا ایک واضح اور کلیئر موقف ہے فلسطین کے حوالے سے، اور وہ وہی رہے گا. گویا پاکستان نے ابراہم اکارڈ کے حوالے سے انکار کر دیا ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. صدر ٹرمپ اس کو مانے نہ مانے، صدر ٹرمپ یہ بات کریں، وہ بیان دے، جو مرضی بیان دیں، ملکوں کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. اور یہ بات آپ کو بتا سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ تو ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ سارے اسلامی ممالک تسلیم کر لیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں، ہمارے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، گزشتہ دنوں میں بہتر بھی ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستان نے واضح کر دیا کہ وہ ابراہم اکارڈ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا. دوسری طرف میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو پیش رفت ہو رہی ہے ڈیل کے حوالے سے ایران امریکہ کی. اب یہ سارا معاملہ اس ٹرمپ کی اس ٹویٹ نے بہت کھٹائی میں ڈالا ہے، اور ظاہر ہے مسلم ممالک کے لیے بڑی مسئلہ ہو گیا. لیکن کچھ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کر کے وہ توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈیل وہ کرنے جا رہے ہیں اس سے، اور یہ بات ہی بات ہوگی، یعنی صرف زبانی جمع خرچی ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اس سے امریکہ میں ڈیبیٹ اس سائڈ پہ چلی جائے گی، اور آرام سے ایران سے معاہدہ کر کے جہاز اپنے لے کے نکل جائیں گے. یہی ہوگا. اگر یہ ہے تو پھر ٹھیک ہی بات ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. ڈومیسٹک آڈینس کے لیے وہ کہنا کوئی بری بات نہیں، اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو جو مرضی لوری سنائیں، جو مرضی بات سنائیں. دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ اور ایران کے ان سے بھی بڑے عہدے کے اسپیکر ہیں باقر کالیباف، جو کہ چیف نیگوشیٹر بھی ہیں، جن کو حال ہی میں چیف نیگوشیٹر بنایا گیا تھا، وہ پہنچ گئے ہیں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں. اب دوحہ میں وہ بات کر رہے ہیں، پاکستانی ہیں وہ دوحہ گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جی دوحہ ایک ڈیسٹینیشن اس لیے بھی چنی گئی ہے کہ دوحہ ایران مطالبہ کرے کہ اس کے جو ایسٹس ہیں ان کو غیر منجمد کیا جائے، اور ایسٹس اس کے $6 ارب کے ایسٹ دوحہ قطر میں ہیں، اور ایران کے جو اسٹیٹ بینک کے سربراہ ہیں وہ بھی وفد کا حصہ ہیں. تو یہ بات چیت کرنے شاید گئے ہیں وہاں پہ، اور اس میں انفریزنگ کی بھی بات ہے، اس بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. آج اسماعیل بقائی صاحب جو ایران کے فارن آفس کے ترجمان ہیں، ان کا بھی ٹویٹ آیا تھا، اور اس میں ان کی پریس کانفرنس آئی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ایران ایک تو ٹال نہیں لے گا ابنۂ ہرمز سے، یہ بڑی اچھی بات ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم بہت سارے معاملات، اکثریت معاملات ہم نے طے کر لیے ہیں. یہ کہنا کہ ڈیل آج یا کل میں ہو جائے گی یہ نہیں صحیح بات، لیکن ہم نے بہت بڑی پیش رفت کر لی ہے معاملات پہ. تو یعنی ڈیل ہونے کے حوالے سے ٹرمپ کی بھی وہی موقف ہے، ایران کا بھی، کہ کافی آگے بڑھ چکے ہیں. لیکن دونوں اپنے ساتھ ساتھ
جیسے کہتے ہیں نا دودھ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی مینگنیاں وہ ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، جس کے میں وہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی ابراہم اکارڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بہرحال یعنی دونوں اپنی ڈیل کے ساتھ اپنے ساتھ ساتھ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے حوالے سے یا کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ دوسرا نہیں مان رہا اور جس سے تھوڑا سا تو جو ادھر ادھر بڑھ رہی ہے. تو بہرحال یہ ایک سچویشن پیدا ہو گئی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کو اس سے آگاہ کروں. دوسری خبر کی طرف آتے ہیں، اور دوسری خبر کیا ہے جی، سہیل افریدی جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے، وہ بیرسٹر گوہر کے گھر میں پاکستان کے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے محسن نقوی جو کہ فیلڈ مارشل کے نمائندے کے طور پہ ایران گئے تھے، اور محسن نقوی جن کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، پاکستان کے انٹیریئر منسٹر بھی ہیں، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ فیلڈ مارشل کے بہت قریب ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، تو ان سے خفیہ طور پہ ملے ہیں. اور اس ملنے کا جو مقصد تھا وہ 19 تاریخ کا احتجاج تھا. 19 تاریخ کو جو پی ٹی آئی نے احتجاج کیا تھا ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اس سے روکیں. اس میں یہ بات ہوئی ہے باقاعدہ، اور وہ میٹنگ پبلک بھی نہیں کی گئی. جب بات پبلک ہوئی، علیمہ خان نے اس پہ کویسچن کیا. علیمہ خان کا ٹویٹ آیا کہ جی میری فیملی کا کوئی ممبر اس میں شامل نہیں تھا اور ہمیں کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے. تو سہیل افریدی نے رات کو وضاحت جاری کی اور اس نے کہا کہ ہاں ہم ملے ہیں. انہیں تسلیم کر لیا، مان لیا کہ محسن نقوی سے ہم ملے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ لا اینڈ آرڈر پہ اور امن امان پہ بات چیت ہوئی ہے، امن امان اور دہشت گردی کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. تو بھائی اگر دہشت گردی کے حوالے سے بات ہونی ہے ایک وزیر داخلہ اور ایک وزیر اعلیٰ کے درمیان، تو یہ تو خفیہ رکھنے کی کوئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے آپ وزیر خزانہ سے مل چکے ہیں، اورنگزیب صاحب سے، پرائم منسٹر سے مل چکے ہیں سہیل افریدی صاحب، اس کو پبلک کیا گیا، اس کو چھپایا گیا. تو دال میں ضرور کالا. اور پی ٹی آئی کے لوگ، اب پی ٹی آئی کے صحافی بیچ میں اب کہنا شروع ہو گئے کہ یہ دال میں کالا تھا، اور بات کرنا جا رہے تھے، ڈیل کی بات ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی ڈیل مانگی جائے. کہا جا رہا ہے کہ جی ان سے کہا گیا، محسن نقوی صاحب نے ان سے کہا کہ جی آپ 19 کا احتجاج نہ کریں. انہوں نے کہا ہم ملتوی کر دیں گے، لیکن آپ یہ یقین دہانی کرائیں کہ علیمہ خان کی ملاقات کروا دیں گے یا عمران خان کی بہنوں سے ان کی ملاقات کروا دیں گے. تو محسن نقوی نے کہا کہ جی میں کر دوں گا، اگر آپ احتجاج روکیں گے تو میں کر دوں گا. لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ پہلے یقین دہانی کریں. تو انہوں نے یقین دہانی نہیں کروائی تو احتجاج ہو گیا. لیکن اب یہ پنڈورا باکس کھل گیا اور اب سب لوگوں کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ یہ ڈیل ہوئی تھی. اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے، غریدہ فاروقی صاحبہ کا کل ٹویٹ تھا کہ یہ ملاقات سہیل افریدی کی درخواست پہ ہوئی تھی. اب سہیل افریدی جو ہے ہاٹ واٹرز میں ہیں، پھنس گئے ہیں. جو کہا جا رہا تھا کہ ایک بہت وہ ہیں جو عشق عمران میں مرنا چاہتے ہیں، اب وہ تھوڑا سا پارٹی کے اندر سے بھی ان کی تنقید ہو رہی ہے کہ یار یہ بھی ایسے نکلے، یہ بھی بات کر رہے ہیں، یہ بھی خفیہ طور پہ چھپ کے مل رہے ہیں. تو ایک ٹھیک ٹھاک تلاطم پیدا ہو گیا پی ٹی آئی کی سیاست میں اور ملک کی سیاست کے میں، یہ ارتعاش پیدا ہو گیا. تو یہ ایک دوسری چیز ہے. کوئٹہ کے حوالے سے آپ کو کل بتایا تھا، افسوسناک ہے. ڈیتھ ٹول میں نے کل آپ کو 30 بتایا تھا، آج کنفرم ہو گیا کہ 30 افراد کی شہادتیں ہوئی ہیں وہاں پہ، اور جو دہشت گردوں نے اس پہ کارروائی کی تھی. اور ریاست پاکستان اب چاہ رہی ہے کہ اس کا بڑا سخت جواب دیا جائے گا دہشت گردوں کو جنہوں نے اس طرح کا نقصان پہنچایا ہے. تو اب آخر میں آتے ہیں جی آخری چھوٹا منہ بڑی بات کی طرف. اور آپ کو پتہ ہے کل حج کا دن ہے. حج کا جو دن ہوتا ہے یوم عرفہ، یہ حج کا رکن اعظم ہوتا ہے. اور اس دن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جیسے سب سے بڑی مسلمانوں کے لیے جو رات ہے وہ شب برات ہے، اور جو سب سے بڑا دن ہے وہ ذی الحجہ کا یہ دن ہوتا ہے. اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس دن کہا جاتا ہے، مستحسن ہے مطلب فرض نہیں ہے، لیکن اکثر کہ روزہ رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھنے سے آپ کو بہت بڑے ثواب احادیث میں اور قرآن میں ہے. قرآن میں تو نہیں ہے اس پہ، احادیث میں بہت زیادہ ثواب کے حوالے سے کہا گیا کہ اس میں بہت زیادہ ثواب ہے. کہ 2000 اونٹ صدقہ کرنا، 2000 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینا، اور 2000 غلاموں کو آزاد کرنے کے مترادف ہے یہ جو اس کا ثواب ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. کل ظہر سے لے کے مغرب تک ایک قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے جس میں آپ دعا کریں تو ساری قبول ہوتی ہیں. جو حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے تو کیا ہی بات ہے، لیکن جو نہیں کرے، جو جہاں پہ بھی ہیں وہ دعا کریں. آپ بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، پاکستان کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن کا گہوارہ بنائے، پاکستان کو امن آشتی نصیب فرمائے. بہت بڑی عبادت ہو رہی ہے، حج ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بڑے دن کی مناسبت سے پاکستان کے لوگوں کو خوشحال کر دے، پاکستان کو خوشحال کر دے، امت مسلمہ پر رحم کرے. اور جو سازشیں ہو رہی ہیں امت مسلمہ کے خلاف، فلسطین کے خلاف اور باقی مسلمان ملکوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں آج کا سچ.